يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فوز لنا إلا ما فوزتنا إنك أنت الجواد الكريم شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان ایک مقدس محترم اور بڑی شان والی بڑی عزت والی مجلس میں محفل میں آپ کی ہماری ہم سب کی حاضری ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں بزرگ ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں اور نیچے بیسمنٹ میں ہماری بیٹیاں ہیں مائیں ہیں بہنیں ہیں مجلس ہے یا محفل ہے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام مظلوم سید الشہداء شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ کہنا اور کچھ سننا. جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری پیغمبر ہماری طرف سے اپنی امت کی طرف سے کسی تعریف کے یا نعت کے یا آپ کی سیرت بیان کرنے کے ان کی بیان کی جائے اس کے وہ محتاج نہیں ہیں. اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نواسہ جو ہے وہ بھی اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ اس کی ثنا کی جائے اس کی تعریف کی جائے اس کی منقبت بیان کیے جائے اس کے فضائل بیان کیے جائیں. وہ محتاج نہیں ہے ہم محتاج ہیں. یہ جمع یہ کہنا یہ سننا
ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بھی ابھی درود شریف پڑھا ہے اور میں نے بھی پڑھا، تو گفتگو آپ کو پتہ ہے اہل بیت کی شان، اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کے مناقب بیان کرنے کے سلسلے میں یہ مجلس اور محفل منعقد ہے۔ سب سے پہلے تو دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو اور سننے کو اور توجہ کو اپنی بارگاہ میں اور بارگاہ حسینی میں قبول منظور فرمائے، اور اس کہنے سننے کو، بیٹھنے کو، سمجھنے کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہمارے لیے عزت اور رحمت کا باعث بنائے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کو اجر و ثواب کا باعث بنائے۔ چند احادیث پہلے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی شان میں اپنے گھرانے کے لیے بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ شان اہل بیت قرآن سے بھی ثابت ہے، یعنی اللہ کی زبان سے، اور فضائل اہل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بھی ثابت ہے۔ آیت میں نے پڑھی تھی نا جمعے والے دنوں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لوگوں کو بتا دیں کہ میں یہ جو تمہاری خاطر پتھر کھا رہا ہوں، خون میرے بہہ رہے ہیں اور میرے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، اس پہ میں تم سے کوئی روٹی پانی کا، کوئی پیسوں کا سوال نہیں کرتا۔ ہاں ایک بات ضرور چاہتا ہوں کہ میرے جو گھرانے کے افراد ہیں ان کی تعظیم، ان کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ ہم عظمت صحابہ بھی بیان کرتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور بلال اور زبیر اور حضرت طلحہ اور دیگر جتنے بھی اصحاب کرام ہیں، آپ بارہا سنتے ہیں، ان کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ایمان کا اور اعتقاد کا حصہ ہیں، کیوں نہ کریں، وہ بھی ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ اہل بیت کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں کیونکہ حب اہل بیت بھی ایمان کا حصہ ہے، ان کا ذکر بھی ہم اپنے لیے کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا یہ بھی ہمارے تعریف یا تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جن کا تعارف اللہ اور اس کا رسول کرائے وہ ہمارے تعارف کی کیا محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں۔ آپ کے تازگی ایمان کے لیے، ایمان تو آپ کا الحمدللہ تر و تازہ ہے، بالکل فریش ہے، گلاب کے پھول کی طرح مہک رہا ہے، دہک رہا ہے، خوشبو دے رہا ہے، اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ آپ الحمدللہ اس مجلس مبارک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آئے ہیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کم ہیں، میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، لیکن چونکہ قوم بھول جاتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کبھی کم لوگوں کے اوپر افسوس کا اظہار نہیں کرنا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے، حضور نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل بیت ہیں کیا، کون۔ حضور نے فرمایا انا شجرۃ، ترجمہ تو آپ کو آتا ہے۔ حضور نے فرمایا انا شجرۃ، میں درخت ہوں، وفاطمۃ حملھا، اور فاطمہ اس درخت کی ٹہنی ہے، والحسن والحسین ثمرتھا، غور سے اور توجہ سے سنیں، حسن اور حسین اس کا شگوفہ ہے،
اور پھر اللہ کے نبی نے میرے جیسے حقیر فقیر کا بھی ذکر کر دیا اور آپ جیسے اعلیٰ شان والوں کا بھی ذکر کر دیا. کیا فرمایا آخری حصہ اس حدیث کا؟ وَالْمُحِبُّونَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَرَقَهَا مِنَ الْجَنَّةِ حَقًّا حَقًّا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں اور یہ سب جنت میں ہوں گے. اور پھر فرمایا حقاً حقاً، یہ بات بالکل حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. الحمدللہ ہم کمزور ہیں، گناہگار ہیں، لیکن ہمارے دل حب اہل بیت سے اور محبت اہل بیت سے سرشار ہے. شیخ صاحب کے احترام میں یہ حدیث دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا شجرۃ وفاطمۃ حملوها وعلی، علی کا پہلے رہے گا، وعلی لقاحها والحسن والحسین ثمرتها والمحبون اہل البیت ورقها من الجنت حقا حقا. میں درخت ہوں اور فاطمہ اس درخت کی ٹہنی ہے، علی اس درخت کا شگوفہ ہے، حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے سارے اس درخت کے پتے ہیں، اور یہ سارے پتے جنت میں ہوں گے. اور یہ بات میں حق بیان کر رہا ہوں. حضور فرما رہے ہیں، حضور کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہے کہ میں یہ حق بیان کر رہا ہوں، میری مان لو پلیز؟ نہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں بات تمہارے دل میں بیٹھ جانی چاہیے. حقاً حقاً، یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں، بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں، یقین کر لو میری امت کے لوگوں، حق ہے یہ بات، حق ہے یہ بات. سبحان اللہ. یہ ہے اہل بیت. اصل میں شان اہل بیت کو ہمارے لوگوں نے چھپایا ہے، تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ایک مخصوص طبقے کا اہل بیت پہ قبضہ ہو گیا. اب وہ قبضہ چھڑانا بھی ہے، اور چھڑایا کیسے جائے گا؟ بھئی اہل سنت والجماعت بدماش تو ہے نہیں، یا ہے؟ وہ اسی طرح چھڑا جائے گا کہ اہل بیت کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کر کے، ان کو زیادہ سے زیادہ بیان کر کے وہ قبضہ واپس لیا جائے گا. انشاءاللہ. اب ایک حدیث مروی ہے، روایت ہے، نریٹڈ بائی ام سلمہ. ام سلمہ کون ہے؟ ام المومنین. ام المومنین ام سلمہ میری اور آپ کی سارے کائنات کے مومنین کی ماں، قیامت تک آنے والے لوگ مسلمان سب کی. تو وہ فرماتی ہیں کہ اب دیکھو ماں بیان فرما رہی ہے، اور ماں کا مقام بہت بڑا ہے. اور ام المومنین جو ہیں، جو مومنین کی ماں ہے، اللہ نے قرآن میں ان کی شان بیان فرما دی. النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. ٹھیک ہے، ہاتھ میں پتھر کی ہانڈی تھی، ہانڈی جس میں کھانا پکاتے ہیں، اور دونوں بچوں کو بغل میں اٹھایا ہوا تھا. دونوں بچے کون؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ہانڈی جس کے اندر کھانا جو بھی پکا تھا وہ اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی. حضور نے پوچھا ابو الحسن کہاں ہے؟ ابو الحسن کون؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. تو سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا انہوں نے جواب دیا کہ گھر پر ہیں. حضور نے فرمایا ان کو بلوا لو.
جب وہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ بیٹھ گئے. انہوں نے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. اور وہاں پر ایک اور شخصیت موجود تھی. وہ کون تھی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، حضور کی زوجہ محترمہ، وائف آف دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کھانا کتنوں نے کھایا؟ حضور نے، علی نے، فاطمہ نے، حسن نے، حسین نے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین یہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں گھر پہ موجود ہوں اور حضور بھی موجود ہوں اور کھانے کا وقت موجود ہو اور میرے بغیر کھانا کھایا ہو. لیکن اس دفعہ ایسا ہوا، جب کھانا کھا لیا، کھانے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی چادر میں لے لیا. جو کملی حضور علیہ السلام کے کاندھے مبارک پہ تھی، آپ کے اوپر تو وہ تھی، آپ نے وہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے اوپر ڈال دی اور فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہم عادی من عاداہم ووالے من والاہم. اے اللہ، یہ جو میری چادر کے، میری کملی کے اندر ہے، جو ان سے عداوت رکھے، جو ان سے دشمنی رکھے، تو بھی ان سے دشمنی رکھ، اور جو ان کو محبوب رکھے اور ان کو دوست رکھے، یا اللہ تو بھی ان کے ساتھ دوستی کر لے، تیری بھی ان کے ساتھ دوستی. جن کی ان کے ساتھ دشمنی، اللہ تیری ان کے ساتھ دشمنی، اور جن کی ان کے ساتھ دوستی اور تعلق اور احترام ان کا، یا اللہ تیرے ساتھ دوستی. میں نے آپ کو بتایا پہلے ایک آدھ دفعہ بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور حسن حسین آپ کے کاندھے پہ، گردن پہ، کمر پہ چڑھ جاتے تھے. ایک اور حدیث عن عبداللہ ابن مسعود. آج تھوڑا نا آرام سے گفتگو، بات سمجھ میں بھی تو آئے کچھ. ہر وقت جذبات، ہا، شور شرابہ، یہ بھی صحیح نہیں ہے. کبھی کبھی جذبات سے ہٹ کے ذرا دھیرج سے بھی چلنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ یا پھر صحیح ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں نہیں آئے مجھے بتاؤ، انشاءاللہ رات میں بھی اپنی اور اہل بیت بھی اپنے. بچے انشاءاللہ، بچوں کی بھی سمجھ میں آ رہی. یہ تو اہل بیت کی بات ہے، سب سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی یصلی والحسن والحسین علی ظہرہ. نبی علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور حسن اور حسین آپ کی پیٹھ کے اوپر تھے. فباعدہم الناس، لوگوں نے ان کو ہٹایا، دور کیا، یعنی آپ کے کندھے پہ سے، گردن پہ سے اٹھانا چاہا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. میرے ذرا ساتھ آپ بولیں، میں آج آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. یہاں مدینے سے، مکے سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ پھر ہم بھی کربلا پہنچیں گے. حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، حسن حسین ان کے کاندھوں پہ، کمر کے اوپر تھے. لوگوں نے ان کو ہٹایا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، دعوہما بأبی و امی. حضور نے لوگوں سے کیا کہا؟ ان کو چھوڑ دو، میرے ماں باپ ان پہ قربان ہو، ان کو چھوڑ دو. let them do what they are doing. اچھا، حضور کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے نماز میں فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، میرے ماں باپ میں. اچھا، آپ نماز پڑھے ہو، گھر سے فون آ جائے، بیگم کہے کہ بھی واپسی میں آتے ہوئے شاپ رائٹ سے یہ ساری شاپنگ، آپ نے کہا میں نے لکھ لیا، نوٹ کر لیا ہے صاحب، حافظ صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ابھی تو نہیں جا سکتا.
जेब में और आप नमाज पढ़ के चले, आपकी नमाज हुई या नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? हाँ, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। ये फार्मूला सिर्फ हुजूर के लिए है सुभान अल्लाह। कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने नमाज में दौरान नमाज गुफ्तगू की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज नहीं टूटी। अभी तफसीर में भी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते जुमे वाले दिन यही आएगा कि अल्लाह के नबी जब बुलाए, नमाज पढ़ते हो, नमाज छोड़ के वहीं से आ जाओ, जो काम कहे वो काम करो, और जहां से नमाज छोड़ी है वहीं से नमाज शुरू कर दो। बाकी हम ये कहते हैं हुजूर को, और आप ये कहते हैं बहैसियत उम्मती और हुजूर के से मोहब्बत करने वाले, ताजीम करने वाले, आप पर ईमान रखने वाले, कि हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ठीक, और हुजूर को कितने प्यारे होंगे सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, कि आप नमाज में ये फरमा रहे हैं उन लोगों को कि इनको छोड़ दो, ये अगर ऊपर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, करने दो, ये कर रहे हैं, मेरे माँ बाप इनके ऊपर फिदा हो, मेरे माँ बाप इनके ऊपर कुर्बान हो। वाह भाई वाह, क्या अली मौला। बाद लोगों को तकलीफ हो जाती है अगर अली को कह दिया जाए कि मौला अली। हम तो एक्सेजरेशन करने के कायल नहीं, और इस्लाम इसकी इजाजत भी नहीं देता है। एक और हदीस सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में, आन बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हुजूर के सहाबी हैं बरा इब्न आज़िब, वो रिवायत करते हैं। वो क्या रिवायत करते हैं, बड़े गौर से सुनने वाली है। कुन्ना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फी सफरिन, वो फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे। अब यहां एक बात आपको मैं बताऊं, वो सफर कौन सा था, वो दूसरी हदीस है, उसको मैं कोड नहीं कर रहा, लेकिन ये जो हदीस में आपको बयान कर रहा हूं, सफर था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का। हज से वापस आ रहे थे, यानी मक्का मुकर्रमा से हुजूर ने कितने हज किए? वही हज, वही आखिरी हज जो हुजूर ने फरमाया। हुजूर के साथ सहाबा थे। सहाबा कितने थे हुजूर के साथ? 1,24,000, मोर एंड लेस। हज आपने तमाम सहाबा के साथ अदा फरमाया, और तमाम सहाबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, जिस तरह तमाम हाजी अपने घर जाते हैं। हुजूर का घर कहाँ है? मदीने में। मक्का में सारे मनासिक अदा कर लिए, नमाजें अदा कर ली, हज मुकम्मल हो गया। अब कहाँ? चलो घर, मदीना। मक्का भी हुजूर का, मदीना भी हुजूर का। तो ये सहाबी, ये साथ थे, ये बयान फरमा रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे। फनज़लना बिगदीर खुम, रास्ते में हमने गदीर खुम एक मकाम है, वहां पर क़याम किया, रुके। फनूदिया फीना अस्सलात अल-जामिआ, निदा लगाई गई, आवाज दी गई कि नमाज तैयार है। नमाज थी ज़ुहर की, नमाज तैयार है। वकसहा लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहता शजरतैनि, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 2 दरख्तों के नीचे जगह साफ कराई गई कि यहाँ नमाज पढ़ाएंगे, फिर यहाँ थोड़ा आराम करेंगे और सहाबा के साथ बैठेंगे। 2 दरख्त बड़े घने थे, सायादार, उनको उनके नीचे सफाई कराई गई, कंकर पत्थर हटाए गए कि जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आराम फरमाएंगे। फसल्ला ज़ुहरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर की नमाज अदा फरमाई, यानी नमाज
کہ آپ نے امامت فرمائی، تمام صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھی، نماز ہو گئی مکمل۔ اب نماز کے بعد حضور نے کیا کیا؟ وَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، حضرت علی کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، فقالا، پھر کہا، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہوں؟ حضور نے سوال کیا۔ قالوا بلا، لوگوں نے جواب دیا کیوں نہیں۔ کون تھے لوگ؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پھر حضور نے فرمایا، الستم تعلمون انی اولی بکل مومن من نفسہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں ہر مومن کی جان سے بھی قریب تر ہوں؟ قالوا بلا، لوگوں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، بالکل آپ ہیں۔ پھر راوی یہ بیان کرتا ہے، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، حضور نے پھر حضرت اس دوران ہاتھ چھوٹ گیا، حضور نے پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، کیا کہا؟ مشہور حدیث، لوگوں کو اس حدیث سے ذرا تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس کا میں ذرا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا، میں تمہاری جانوں سے بھی قریب نہیں ہوں؟ ہے؟ پھر پوچھا، انہوں نے کہا جی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کنت مولاہ، مشہور حدیث، فعلی مولا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ پھر فرمایا، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، یا اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، جو علی سے دشمنی کرے اس کے ساتھ تو بھی دشمنی کر۔ ہاتھ پکڑ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، لوگوں کو اس حدیث سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، تکلیف۔ علی المرتضی کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنی بڑی شان والے صحابی بھی ہیں، دوسرے خلیفہ بھی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ راوی یہی صحابی جو ہے نا براء ابن عازب، یہ فرماتے ہیں، قال، راوی کہتا ہے، فلقیہ عمرا بعد ذالک، جب حضور نے یہ فرما دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی کے پاس گئے اور ان سے ملاقات کی، فقال لہ، اور ان سے کہا، ہنیئا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، تم کو مبارک ہو، تم کو مبارک ہو، اصبحت و امسیت مولا کل مومن و مومنۃ، اے علی مبارک ہو تم کو، تم ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے مولا بن گئے۔ اصبحت و امسیت، تم ہر مومن مرد کے مولا بن گئے، صبح شام، صبح بھی تم مومن مرد اور عورت کے مولا، اور شام کو بھی مومن مرد اور مومن عورتوں کے مولا۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ کے لیے میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے، جب نبی نے کہہ دیا تو تم ہمیشہ کے لیے میرے بھی مولا اور سارے مومن مرد اور عورت سب کے تم مولا ہو گئے۔ ایک اور روایت ہے، یہی انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بعض اضافہ بھی ہے روایات میں، ونصر، حضور نے فرمایا نا، اللہم والی من والاہ، جو علی کو دوست رکھے اللہ تو بھی اس کو دوست رکھ، وعاد من عادہ، جو علی سے دشمنی کرے یا اللہ تیری بھی اس کے ساتھ دشمنی، جو علی سے بغض رکھے تیرا اس کے ساتھ بھی دشمنی والا معاملہ۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ یہ بھی حضور نے الفاظ استعمال فرمائے، یہ کہا، وَنْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، اے اللہ اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے، وَأَحِبْ مَنْ أَحَبَّهُ، جو اس سے محبت کرے علی سے، یا اللہ تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما، وَبْغُضْ مَنْ أَبْغَضَهُ، جو علی کے ساتھ بغض رکھے اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ بغض رکھ۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حضرت علی کو حضور فرما رہے من کنت مولا ہو، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آ کے مبارکباد دے رہے ہیں۔
अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, मन सामा समाने आशरता मिन ज़िलहिज्जा, जो कोई ज़िलहिज्जा का महीना है ना, पिछला महीना जो गया जिसमें हज होता है, उसकी 18 तारीख को रोजा रखे। जो कोई मोमिन ज़िलहिज्जा की 18 तारीख को रोजा रखे, कुतिब लहू सियाम 60 शहरन, तो उसको 60 महीनों के रोजे के बराबर सवाब लिखा जाएगा। 60 और 18 ज़िलहज को दिन क्या था, क्या हुआ था? ये जो हदीस मैंने आपको गदीर खुम वाली हदीस बताई ना, कि वापसी आते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां क़याम फरमाया, ज़ोहर की नमाज पढ़ी और अली का हाथ पकड़ा, उसी से रिलेट है कि वहुवा यौम गदीर खुम, वो दिन था जब ये गदीर खुम वाला वाक़या पेश आया था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दिन को भी वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, उस दिन को भी मुबारक कर दिया। हुजूर ने फरमाया 18 ज़िलहज्जा को, और ये बात आपके लिए नहीं है, 18 ज़िलहज्जा को जो रोजे रखे, एक दिन 60 महीने के रोजे के बराबर उसको सवाब मिलेगा। और फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा कौन है? सबसे ज्यादा अहादीस अबू हुरैरा से रिवायत है। अब सुनिए पूरी। वो भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा लम्मा अखज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियद अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब का हाथ पकड़ा, फ़क़ाला, और कहा, अलस्तु वलियुल मोमिनीन, हुजूर ने पहले अपने मुतालिक फरमाया कि मैं मोमिनीन का वली नहीं हूं क्या मैं मोमिनीन का वली नहीं हूं? कालू बला या रसूल अल्लाह, सब ने कहा क्यों नहीं है अल्लाह के रसूल, आप तो हमारे वली हैं। फिर काला, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला, जिसका मैं मौला, अली उसका मौला। फ़क़ाला उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर बिन ख़त्ताब, ये दूसरी हदीस है, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्या फरमाया? बख लका या इब्नु अबी तालिब, खुश, ये अरबी अल्फाज हैं खुशखबरी देने के लिए, किसी को कांग्रेचुलेशन करने के लिए। बख लका या इब्नु अबी तालिब, ए अबी तालिब के बेटे, तुम्हारे लिए खुशखबरी हो, तुम्हारे लिए मुबारकबाद हो। फिर हजरत उमर ने क्या फरमाया? अस्बहत मौलाई व मौलाए कुल्ली मुस्लिम, आप मेरे भी मौला बन गए और हर मुसलमान के मौला बन गए। हजरत उमर फरमा रहे हैं। और अभी ये मुकम्मल नहीं हुई, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सुम्मा अंज़ला, फिर नाजिल हुई। क्या नाजिल हुई? इसी मकाम पे आखिरी आयत कुरान की। कौन सी आखिरी आयत? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इसी मौके पे, इसी जगह पे कुरान मजीद की ये आखिरी आयत नाजिल हुई और कुरान मजीद मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके वन्नास तक। कोई ऐसी बात बताई जाए, इल्मी बात बताई जाए, ईमान लोगों का ताजा हो, इल्म में इजाफा हो। अगर आप इजाजत दें, अभी मौजू तो शुरू नहीं किया, आपकी ईमान की ताजगी के लिए एक दो हदीसें और मौला अली की शान में, अगर इजाजत हो तो। अच्छा, और कोई नो वे एक्सेप्ट टू गिव मी द परमिशन। ये तो मैंने फॉर्मेलिटी पूरी की, आपने भी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, लेकिन इसी के ऊपर अल्लाह ने अजर व सवाब भी रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, छोटे छोटे हदीस इसलिए पढ़ता हूं साथ साथ कि तमाम मुहद्दिसीन, तमाम अइम्मा, तमाम फुक़हा, तमाम हमारे बड़े, जिनके ऊपर अबू हनीफा हो, इमाम शाफी हो, इमाम मालिक हो, इमाम हम्बल हो, और सारे बुजुर्ग, सारे मुफस्सिर मुहद्दिस, वो ये कहते हैं
جب قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ کرنا ہو تو پہلے برکت کے لیے اور اس کا اجر و ثواب پورا حاصل کرنے کے لیے اس آیت کو بھی پڑھ دو، اور جب حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی کوٹ کرنی ہو تو بجائے صرف ٹرانسلیشن اس کا پیش کرنے کے اس حدیث کو بھی ایمفیسائز کرتے ہیں یہ. اور جب حدیث پڑھائی جاتی ہے طالب علمی کے دوران تو بغیر حدیث پڑھے ترجمہ کرنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کے نبی کا کلام ترجمے کے اندر برکت اور مٹھاس جب ہی پیدا ہوگی کہ جب کلام جو اوریجنل کلام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب ایک حدیث ذرا طویل حدیث ہے. ابھی صاحب ذرا بندوں کو کہتے ہیں آواز نہ کریں تاکہ اندر آ جائے، بلا لیں ان کو ذرا سا. وہ حضرات جو کچن کے اندر موجود ہیں، ایک آدھ ذمہ دار کے علاوہ باقی تمام حضرات یہاں تشریف لے آئیں. عن اسماعیل ابن ایاس ابن عفیف الکندی عن ابیہ عن جدہ قال. ایاس ابن عفیف الکندی یہ روایت کرتے ہیں، نریشن ان کی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کنتو امرأن تاجرن، میں ایک تاجر شخص تھا، تاجر تھا. فقدمت الحج، میں حج کے لیے گیا. فاتیت العباس ابن عبد المطلب، حج سے فارغ ہو. یہ ذہن میں رکھیں کہ کفار جو تھے چونکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے گھر کو بھی مانتے تھے، اگرچہ انہوں نے وہاں 360 بت رکھ دیے تھے لیکن وہ حج کرتے تھے. حج کے سیزن میں، حج کے موسم میں حج ہوتا تھا. وہ طواف بھی کرتے تھے، سب طواف ننگا کرتے تھے اپنے. اب اس تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن یہ ذہن میں رکھے. تو یہ العفیف الکندی جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں تاجر شخص تھا، تو میرا حج کا ارادہ ہو گیا، میں حج کے لیے چلا گیا. جب حج میں نے کیا تو فاتیت العباس ابن عبد المطلب، تو میں عباس ابن عبد المطلب، عباس حضرت عباس کو تو آپ جانتے ہیں نا، حضور کے چچا. جب حضور کے چچا ہوئے تو عبد المطلب کے بیٹے ہوئے نا، حضور کے دادا کے. لِاتِّبَاعِ مِنْهُ بَعْضَ التِّجَارَةِ وَكَانَ امْرَأً تَاجِرًا. حضرت یہ بتا رہے ہیں عباس بن عبد المطلب سے کیوں ملا؟ کیونکہ وہ بھی تجارت کرتے تھے، تاجر تھے. ہماری ان کے ساتھ چونکہ ڈیلنگ رہتی تھی تو مجھے تو ان سے ملاقات کرنی تھی، تو میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی. تو وہ یہ فرماتے. اب آگے دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. فَوَاللَّهِ إِنِّي لَعِنْدَهُ بِمِنَا، خدا کی قسم کھا کے وہ بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، جب ہم مینا میں موجود تھے، اذا خرج رجل من خباء قریب فنظر الى الشمس، وہاں خیمے لگے ہوئے تھے، خیمے میں سے ایک شخص ٹینٹ میں سے باہر آیا، اس نے ذرا سورج کی طرف دیکھا. ٹھیک ہے. فلما رآها مالت، یعنی قام یصلی، سورج کی طرف دیکھا، سائے کی طرف دیکھا، یعنی ٹائم کا، وقت کا اندازہ کیا، اور پھر وہ عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا، یعنی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. جو شخص نکلا خیمے سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ عفیف کندی کہتے ہیں کہ بھائی میں حج کے لیے آیا، ملا، اب ہم مینا میں تھے، اور قسم کھا کے یہ بات کہتے ہیں وہاں میں نے یہ دیکھا کہ خیمے میں ایک شخص خیمے سے نکلا، اس نے سورج کی طرف دیکھا، نیچے دیکھا، اور اس نے ایک مخصوص سمت، ڈائریکشن کی طرف نماز پڑھنے کے لیے وہ کھڑا ہو گیا. ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج معه ذلك الرجل. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خیمہ جس میں سے وہ آدمی نکل کے کھڑا ہوا تھا، اسی خیمے میں سے ایک عورت نکلی، ایک عورت باہر آئی.
کس خیمے میں سے نکلی؟ اسی خیمے میں سے، اسی ٹینٹ میں سے جس میں سے وہ شخص باہر آیا تھا. فقامت خلفہ تصلی، وہ اس آدمی کے پیچھے کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے. ثم خرج غلاما حين راحق الحلم من ذلك الخوا، وہ یہ کہتا ہے پھر اسی ٹینٹ میں سے ایک لڑکا نکلا. وہ لڑکا بلوغت کی عمر کو پہنچ رہا تھا، بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ رہا تھا، یعنی بالکل بچہ بھی نہیں تھا اور جوان بھی نہیں تھا. انہوں نے اپنے ہی بتایا. فقام معه يصلي، وہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگا. 3 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ یہ بیان فرماتے ہیں العفیف الکندی، فقلت للعباس، میں نے حضرت عباس سے پوچھا، من ھذا یا عباس، عباس یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں، کون ہے یہ؟ قال ھذا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن اخی، اس نے کہا یہ جو پہلے نکلے تھے یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں اور میرے بھائی کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں فقلت من المرأة، من امرأة، کہ یہ عورت کون؟ کہ ھذا امرأته خدیجہ ابنته خویلد، یہ خدیجہ بنت خویلد ہے، اور یہ جو آدمی جس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے یہ اس کی عورت ہے، اس کی بیوی ہے. اچھا، پھر انہوں نے پوچھا فقلت فما ھذا الذی یصنع، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، پھر رک جھکتے ہیں، پھر اور جھک جاتے ہیں. قال، عباس نے کہا یصلی، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہو یزعم انہ نبی. اچھا، اس وقت تک حضرت عباس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ بھی ذہن میں رہے. حضرت عباس اس کو کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے. وَلَمْ يَتْبَعُهُ عَلَىٰ أَمْرِهِ إِلَّا امْرَأَتُهُ وَابْنُ عَمِّهِ هَذَا الْفَتَىٰ، اس کو فالو کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایک عورت ہے خدیجہ جو اس کی بیوی ہے، نماز میں اس کے پیچھے کھڑی ہے، اور ایک نوجوان ہے جو اس کا کزن ہے اور میرا بھی بھتیجا ہے. یہ انہوں نے بتا دیا. اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ يَزْعَمُ أَنَّهُ سَيُفْتَحُ عَلَيْهِ كُنُوزِ كِسْرَى وَقَيْصَر، اور یہ جو آگے نماز پڑھا رہا ہے نا، اور ایک عورت اور ایک آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ ایک دن قیصر و کسریٰ کے خزانے جو ہیں ان کے پاؤں میں رکھے ہوں گے، یہ بھی سمجھتا ہے. قال فکان عفیف وهو ابن عم اشعث ابن قیس یقول واسلم بعد ذلك فحسن اسلامه. اچھا، یہ جو عفیف جو ہے نا، اس کے چچا زاد بھائی کا نام تھا اشعث بن قیس. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ العفیف کندی جو تھا، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور بہترین مسلمان بنے بعد میں، کافی دن بعد کے بعد. یہ سب بیان آپ نے سن لیا. کون بیان کر رہا ہے؟ عفیف الکندی. اب عفیف الکندی کا چچا زاد بھائی وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے یہ عفیف کندی انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور یہ بڑے پریکٹسنگ، بڑے اچھے مضبوط مسلمان بنے. عفیف کندی یہ بات حسرت کے ساتھ کہتے تھے، لو کان اللہ رزقنی الاسلام یومئذ، اگر مجھے اللہ کی طرف سے اسی دن جس دن میں یہ دیکھ رہا تھا اسلام کی توفیق ہو جاتی، فَأَكُونُ ثَالِثًا بَعْدَ عَلِيِّ ابن ابی طالب، تو علی ابن ابی طالب کے بعد میرا تیسرا نمبر ہوتا اسلام قبول کرنے والوں میں. اب تو میں ہزاروں کے بعد میں نے اسلام قبول کیا ہے. تو خلاصہ اس کا کیا نکلا؟ اول من اسلم علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا علی ابن ابی طالب. سب سے پہلے جس نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا حضرت خدیجہ کے بعد، وہ کون ہے؟ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اب یہ دیکھیے، وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو بہت بعد میں اسلام قبول کیا. اس کا چچا بھائی یہ کہہ رہا ہے یہ بڑا اچھا، میرا چچا بھائی جب یہ اسلام قبول کیا بڑا مضبوط مسلمان بنا. وہ حسرت سے کہہ رہا ہے جس دن مینا میں بیٹھے ہوئے میں یہ دیکھ رہا تھا، ایک آدمی خیمے سے نکلا، نماز پڑھی، عورت آئی اس کے پیچھے نماز پڑھی، ایک لڑکا آیا اس کے پیچھے نماز پڑھا، کاش
میں اسی دن نماز پڑھ لیتا تو علی کے بعد میرا نمبر آتا اور علی کے ساتھ میری نسبت جڑ جاتی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے علی کے بعد اسلام قبول کیا. کہہ رہا ہے میں ہمیشہ اس بات کو روتا ہوں اور اس بات کو یاد کرتا ہوں کہ میری نسبت اسلام قبول کرنے کی وجہ سے حضور کے ساتھ تو جڑ گئی لیکن علی کے ساتھ میری نسبت نہیں لگ سکی. کاش اللہ مجھے توفیق دے دیتا اور میں اس دن اسلام قبول کر لیتا تو میری نسبت نبی کے ساتھ, نبی کے ولی علی کے ساتھ بھی ہو جاتی. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ جو دوسرے صحابہ ابو بکر, کتنی حدیثیں میں نے آپ کو اہل بیت کی شان میں سنائی, سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں, سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی شان میں, مولا علی کی شان میں. ابو بکر, عمر, عثمان, علی یہ سب ایک ہیں. ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. اب ان کی ایک حدیث اور سن لو جس کے اندر علی کے ساتھ ابو بکر, عمر, عثمان ان کا بھی ذکر ہے. یہ موتی ایسے تھوڑی مل جاتے. 100 بار جب عقیق کٹا تب نگین ہوا. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لحوضی 4 ارکان, میرا جو حوض کوثر ہے اس کے 4 پلر ہیں, 4. فاول رکن منہا فی ید ابی بکر, پہلا پلر کس کے ہاتھ میں ہوگا, کون مالک ہوگا اس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. والثانی فی ید عمر, دوسرا پلر حوض کوثر کا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا. والثالث فی ید عثمان, حوض کوثر کا تیسرا پلر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کے ہاتھ میں ہوگا. والرابع فی ید علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا, اور چوتھا پلر جو ہے حوض کوثر کا جہاں حضور جام پلائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو پینا نصیب فرمائے, حضور کے ہاتھ سے پینا نصیب فرمائے, ان نفوس قدسیہ کے ہاتھوں سے یا باری تعالیٰ پینا نصیب فرمائے انشاءاللہ. تو چوتھا جو پلر جو ہوگا وہ کس کے کنٹرول میں ہوگا, سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ. اب حضور نے فرمایا, فمن احب ابا بکر وابغض عمر لم یسقہ ابو بکر, جو ابو بکر سے محبت کرتا ہو لیکن عمر سے بغض رکھتا ہو تو ابو بکر اس کو پانی پینے نہیں دیں گے, پانی نہیں ملے گا, حالانکہ وہ ابو بکر سے تو محبت کر رہا ہے. اب سن لیں گے حدیث کیا فرما رہے ہیں کہ جو ابو بکر سے محبت کرے لیکن عمر سے بغض رکھے, دشمنی کرے, تو ابو بکر کبھی اس کو حوض کوثر سے پانی پینے نہیں دیں گے. ایک. ومن احب عمر وابغض عثمان لم یسقہ عمر, جو عمر سے محبت رکھے لیکن عثمان سے بغض رکھے تو عمر بھی اس کو پانی پینے حوض کوثر سے نہیں دیں گے. بإذن کس کی اتھارٹی سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے, نہیں پانی. اور پھر فرمایا ومن احب عثمان وابغض علی لم یسقہ عثمان, کہ جو عثمان سے تو محبت کرے لیکن علی سے بغض رکھے اور دشمنی رکھے, عثمان اس کو حوض کوثر سے پانی پینے نہیں دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتھارٹی دے دی ہے وہاں پر. اور پھر فرمایا
वमन अबग़ज़ उस्मान व अहब्ब अलियन लम यस्किही अलियन, जो उस्मान से बुग़्ज़ रखे और अली से मोहब्बत रखे तो अली उसको कभी पानी पीने नहीं देंगे हौज़ कौसर से। फिर फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मन अहब्ब अबा बकर फ़क़द अक़ामद दीन, जिसने अबू बकर से मोहब्बत की उसने दीन को कायम किया। वमन अहब्ब उमर फ़क़द कुतिबा मिनल मोमिनीन, जिसने उमर से मोहब्बत की अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मोमिनीन में से लिख दिया। वमन अहब्ब उस्मान फ़क़द इस्तनारा बिन नूरिल मुबीन, जिसने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत की अल्लाह तबारक व तआला ने नूर मुबीन में से नूर उसके लिए मुख्तस कर दिया, खास कर दिया। वमन अहब्ब अलियन फ़क़द अहसना, जिसने अली से मोहब्बत की उसने कायनात का सबसे बेहतरीन अमल किया। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला मुहसिनीन को, नेक काम करने वालों को पसंद करता है। अहसन सुपरलेटिव डिग्री है। फिर फरमाया वमन अहसन ज़न्न फ़ीहिम फ़हुवा मुमिन, जो इन अबू बकर उमर उस्मान और अली के मुताल्लिक बेहतरीन गुमान रखे, नेक ख्यालात रखे, पाकीज़ा ख्याल रखे, पॉजिटिव थिंकिंग रखे, वो तो है मोमिन। वमन असाअ ज़न्न फ़हुवा मुनाफ़िक़, जो इन चारों में से किसी के लिए भी बुरी सोच रखे, नेगेटिव थिंकिंग रखे, नेगेटिव एटीट्यूड रखे, फरमाया वो मुनाफिक है। और फर्क क्या है? बहुत सोफे बाकी है, सब छोड़ना थोड़ी है, घर तक पहुंचाना है। सुने जी, सहाबा की भी शान हो गई। सहाबा और अहले बैत में फर्क क्या है? आसान लफ्जों में, जुमे को मैंने बयान किया था, उससे भी आसान लफ्ज। सहाबा में क्या फर्क है, अहले बैत में फर्क क्या है? सहाबा दर वाले हैं और अहले बैत घर वाले हैं। वो दरवाजे में पड़े सैयदना बिलाल हो गए, अबू बकर सिद्दीक हो गए, उमर फारूक आजम हो गए, अली उस्मान गनी जुन्नूरैन हो गए, दरवाजे पे रहे हुजूर के। और अली, फातिमा, हसन, हुसैन, आले जाफर, आले अली, ये सारे के सारे घर वाले हैं। इन तमाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत अता कर दी। अभी आपके सामने कितनी अहादीस। तो पता ये चला जो दर वाले हैं उनको भी फजीलत मिली नबी की वजह से, और जो घर वाले हैं उनकी भी वजह फजीलत किस वजह से है? नबी के दर से वापस। फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा तमाम मोमिनीन के सर की ताज इसलिए है कि नबी की बेटी है, और जाहिर है नबी की तरबियत का असर, आप उनकी सीरत 50 दफा आपने सुनी है, ठीक है। और अबू बकर की प्यूरिफिकेशन भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा। तो बस फर्क इतना है, यूं समझ लें कि ये घर वाले और ये दर वाले। अच्छा, दुरूद शरीफ अभी आपने पढ़ा था, एक दफा जरा फिर मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुरूद इब्राहिमी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 8:30 हो रहे हैं, 7:30। चलो चलो जल्दी जल्दी, मैं जो शॉर्ट कर दिया, पूरा पेज छोड़ दिया शॉर्ट। उन्होंने कहा था वो शॉर्ट करना। अब ये तो ये हाथ नहीं लगाया, ये तो ये 700 पेजेस वाली किताबें पढ़ी, इसमें से रेफरेंस देना। ला शुरू करूं इसमें से या नहीं? नारवाक वाले बताएंगे, दूर से आए हैं। अब एक बात मेरी आप सुने, जनाब घर वाले और दर वाले, दुरूद शरीफ आपने पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, ठीक है। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, ये अल्फाज जरा ज़हन में रखना। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खानदान
درود شریف میں کس کا ذکر ہے؟ نبی کے خاندان کا ذکر، نبی کے خاندان کا ذکر، ابراہیم اسماعیل حضور کے دادا، اور آل محمد فاطمہ حسن حسین حضور کے نواسے. یہ بیٹی کا گھرانہ ہے، وہ دادا کا گھر ہے. اچھا، قربانی دونوں نے دی ہے، قربانی دونوں نے دی ہے. بھائی ابراہیم نے بھی تو قربانی دی تھی، قربانی تو ابراہیم نے بھی دی تھی، حضور کے دادا ہیں. اور براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی دعا کر رہے تھے، اسی خاندان میں ہے. حضور کے یہ ذہن میں رکھیں، اسماعیل اور ابراہیم حضور کے کون ہیں؟ دادا. قربانی دادا نے بھی دی، ابراہیم دادا، قربانی دادا نے بھی دی. اور آل محمد حسین نواسا، قربانی نواسے نے بھی دی. ٹھیک ہے، دادا نے بھی قربانی دی، نواسے نے بھی قربانی دی. دادا بھی بیٹا لے کے آیا، نواسا بھی بیٹے لے کے آیا. دادا بیٹا لے کے آیا، نواسے بیٹے لے کے آیا. دادا نے قربانی کی بنیاد رکھی مینا میں، نواسے نے اس بنیاد کے اوپر تعمیر کھڑی کی کربلا میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دادا بیٹا پیش کر گیا، قبول ہو گیا، بیٹا زندہ لے گیا. حسین کربلا میں بیٹے لے کے آیا، گردن ادھر، ہاتھ ادھر، پاؤں ادھر، سارے بیٹوں کا یہی اسی طرح حشر. وہ بیٹے واپس لے کے نہیں گیا. صاحب فضیلت کون ہے؟ صاحب فضیلت کون ہے؟ صاحب فضیلت دادا ہے. کیوں؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، پیغمبر ہے، امت ہے، یہ امتی ہے. صاحب کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. حسین کا کلمہ کوئی نہیں، حسین تو محمد کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا جی، جب پہلے، اچھا یہ بتائیے پہلے کس نے دی قربانی؟ پہلے ابراہیم نے، اور بعد میں دی حسین نے. پہلے ابراہیم نے دی، بعد میں حسین نے دی. اور درود شریف اب ذرا پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیا فرق؟ قربانی پہلے دی ابراہیم نے، بعد میں دی آل محمد نے. پہلے دی آل ابراہیم نے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کے بعد ہے کما بارکت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. بھائی جس نے قربانی پہلے دی اس کا پہلے ذکر ہونا چاہیے تھا، اور جس نے قربانی بعد میں دی اس کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا. کیا مسئلہ ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا فلسفہ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ نہایت سادہ رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. وہ قربانیاں جس کا سلسلہ شروع ہوا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے، وہ نہایت ہو گئی، مکمل ہو گئی، پوری ہو گئی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پہ. بات یہ ہے مظلوم تو بے شمار اور بھی گزرے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا حضرت حمزہ سید الشہداء چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی فضیلت والے ہیں اور کتنا حضور کے ساتھ پیار تھا. کیا احد کے اندر حشر ہوا؟ ناک کاٹا گیا، آنکھ نکالی گئی، سر پھاڑا گیا، کان کاٹے گئے، دل چیرا گیا، کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا، ہاتھ کاٹے گئے. حضور نے اور کفن بھی نہیں، دراز قد تھے، منہ چھپاتے تو پاؤں نکل جاتے، پاؤں چھپاتے تو منہ نکل جاتے. حضور نے فرمایا پاؤں پہ گھاس رکھ دو. کوئی ہے رونے والا؟ میرے چچا حمزہ کو
مظلومانہ شہادت ہے، لیکن وہ تاریخ کے اندر ذکر ہے، لیکن وہ مقام نہیں ملا جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ملا۔ سیدنا امام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن پانی بند کیا گیا اس کنویں کا جس کنویں کو اپنی جیب سے پیسے دے کے خریدا تھا۔ گھر میں مارے گئے، بیوی بھی ماری گئی، ساتھ شہید ہوئے، مظلومانہ شہادت تاریخ ذکر کرتی ہے احترام کے ساتھ، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو وہ اسٹیٹس، وہ شہرت، وہ مقام نہ ملا جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ ٹھیک ہے، اور پھر آگے آ جائیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پیچھے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے محراب و منبر کے اندر شہید ہوئے، ذکر ہے، سب ذکر کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن وہ شہرت نہیں مل سکی آپ کی شہادت کو جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے والد ماجد مولا کائنات سیدنا امام علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بھی تو شہادت ہوئی۔ عبد الرحمن ابن ملجم الخارجی، جس نے فجر کے وقت جاتے ہوئے اور بعض روایت کے مطابق فجر پڑھتے ہوئے شہید کیا تھا، مارا تھا۔ سیدنا، یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور ہوئی تھی تو کس طرح۔ علی مرتضی کی شہادت کو وہ شہرت نہیں ملی جو ان کے بیٹے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی زہر دے کے شہید کیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کئی اٹمپٹ کی گئی ان کی طرف، ایک کامیاب ہو گئی۔ ان کی شہادت کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، بیان کرتے ہیں، لیکن وہ شہرت نہ مل سکی جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کی شہادت جو ہے اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ یہ وعدہ تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، ورنہ بے شمار مواقع اس طرح آئے کہ کفار جس وقت چاہتے نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر سکتے تھے، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ شہید نہیں ہوں گے، رتبہ شہادت کا آپ کو ہم دیں گے تھرو آپ کی اولاد، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کہیں گے اولاد تو بیٹے سے چلتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا معاملہ اس مسئلے میں بھی بالکل ساری دنیا سے مختلف ہے۔ میرا بیٹا اگر زندہ رہ جاتا تو وہ نبی بنتا، اور وہ نبی بنتا تو میرا خاتم النبیین کا اسٹیٹس نہیں رہتا، تو لہٰذا میرے بیٹے کو، میری اولاد نرینہ جو 3 ہوئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلانا فرض واجب کر لیا تھا، اللہ کے اوپر تھا، اور میری نسل چلے گی یہ میرے اس خاندان سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہے، آپ نے فرمایا سب کی نسل بنی آدم کی جو ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن میری جو نسل ہے وہ میری بیٹی سے چلے گی۔ قرآن مجید میں بھی جہاں پر بھی ذکر ہے، اور حضور نے جہاں سیدنا امام حسن اور حسین کا ذکر کیا، ہر جگہ ان کو یہی کہا، میرے بیٹے، میرے بیٹے۔ سورہ آل عمران، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ نجران کے عیسائیوں کو کہا حضور نے، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں۔ تو حضور کے بیٹے کہاں تھے؟ کون آیا؟ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو تم لے کے آؤ، مباہلہ ہوتا ہے، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لے کے آتا ہوں، اور تم خود بھی آ جاؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میں بھی آتا ہوں، تم بھی آؤ۔
सुम्मा नबतहिल, फिर हम मुबाहिला करेंगे, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। कौन आया हुजूर के साथ? हुजूर खुद थे, फातिमा थी, हसन थे, हुसैन थे, रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। अभी अली की विलायत का जिक्र हुआ, और आपको याद होगा पिछली दफा मैंने आपसे जिक्र किया था, बताया था कि कुरान की कौन कौन सी, जिस तरह हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की शान में उनकी मुआफ़क़त में आयतें उतरी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत की शान में, यही जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, हजरत अली रजी अल्लाह, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अभी वली की मैंने पढ़ी आपके सामने। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे वली वो हैं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, तुम्हारा वली अल्लाह और रसूल, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन, और वो जो नमाज अदा करते हैं और ज़कात देते हैं और रुकू करते हैं, वहुम राकिऊन, ज़कात जब देते हैं, सदक़ात जब देते हैं, जबकि वो रुकू की हालत में होते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप रुकू की हालत में हैं, कभी आपने फकीर को या किसी को कुछ पैसे दिए? नहीं दिए। डोनेशन बॉक्स सामने से गुजरा और आप रुकू की हालत में आपने वॉलेट डाला, वो कहते हैं बैठ के मैं नहीं डालता तो मैं रुकू में कैसे डालूं जेब में हाथ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लिए ये नाजिल हुई है, समझ लें। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज अदा फरमा रहे थे, साइल ने आवाज लगाई, सदा लगाई, मोहताज हूं, कुछ मेरे पास नहीं है, फौरी मदद का तालिब हूं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। वली का भी जिक्र पढ़ा है ना, 5, 7, 8, 10 मैंने हदीसें आपके सामने बयान करी। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारा वली अल्लाह, तुम्हारा वली रसूल, तुम्हारा वली वो जो नमाज में है, रुकू में है और हाजतमंद की हाजत पूरी कर रहा है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुकू में थे, हाथ के अंदर अंगूठी थी, नमाज के दौरान आपने हाथ ऐसे कर दिया, कहा ले जा इसमें से अंगूठी निकाल, अपनी जरूरत पूरी कर ले। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। बात क्या हो रही थी? दुरूद शरीफ की। दुरूद शरीफ में पहले आले मोहम्मद का जिक्र क्यों आया, आले इब्राहिम बाद में क्यों आया? कुर्बानी पहले आले इब्राहिम ने दी थी, आले मोहम्मद ने कुर्बानी बाद में दी थी। तो उसूल के लिहाज से पहले जिसने कुर्बानी दी उसका जिक्र आना चाहिए था, बाद में जिसने कुर्बानी दी उसका जिक्र बाद में आना चाहिए था। फर्क समझ लें, इब्राहिम का, इस्माइल का, हुसैन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ये वली है, वो नबी है, नबी का मर्तबा ऊंचा है, कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत इस्माइल, अब जरा मिना चलते हैं फिर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जरा बड़े हुए, आपको वो वाकया पता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी रहा फिल मनामी अन्नी अस्बाहु का फंजुर माज़ा तरा। ऐ इस्माइल, है मेरे बेटे, मैं ख्वाब में ये देखता हूं कि मैं तुझे ज़िबाह कर रहा हूं, तेरी क्या राय है? व्हाट इज योर ओपिनियन? उसने कहा या अबत फअल मा तुअमर, ऐ मेरे अब्बा कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मैं ज़िबा हो जाऊंगा, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। मां से कहा, हाजरा से, जो हजरत इस्माइल की वालदा थी, कहा भाई हम एक सफर पे जा रहे हैं, बेटे को अपने तैयार कर दो। बेटे से पूछ लिया राजी हो गला कटाने के लिए? बेटे ने कहा बिल्कुल राजी हूं। मां से कहा हमें जाना है, बेटे को तैयार कर दो। बेटे को मां ने तैयार कर दिया। 8-10 साल की उम्र, बाज़ रिवायत के मुताबिक इससे भी कम। हजरत हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल को नए कपड़े पहनाए, बाल काढ़े, नहाया, कपड़े पहनाए, बाल काढ़े, सुरमा डाला, खुशबू लगाई, कहा बेटे के साथ जाना, बेटे को तैयार करो।
اور باپ بیٹے کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے. پہنچ گئے مینا کے اندر. پھر پوچھا بیٹے تیار؟ مرضی مولا ازہما اولا، میں تو آپ کے ذریعے اللہ کو ہاں کر چکا ہوں. یہی بات ہے. اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جی 2-3 باتیں. ذبح ہونے کے لیے تو میں تیار ہوں، چھری بھی آپ لے کے آئے ہو اور چھری کو آپ نے کئی دن رگڑا بھی بہت شارپ کیے. ایک تو میرے ہاتھ ذرا زور سے باندھنا، ایسا نہ ہو کہ میں ہاتھ چلاؤں. پاؤں بھی میرے زور سے باندھنا، ایسا نہ ہو کہ میں ہاتھ کے ساتھ پاؤں بھی چلاؤں. اور پھر میری آنکھ پہ بھی پٹی باندھنا کہ میں رحم کی نگاہوں سے آپ کی نگاہوں کی طرف نہ دیکھوں. میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دینا اور چھری کو پھر چیک کر لینا. اگر کہیں میں غلطی کروں تو مجھے بتا دینا، آپ بھی صاحب علم ہو اور یہ واقعہ آپ کو بھی یاد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، لٹایا. گائے کو جیسے پکڑتے ہیں یا مرغی کو جیسے پکڑتے ہیں یا بکرے کو جیسے پہلے یہاں کھال سے پکڑتے ہیں، اب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ باپ ابراہیم نے چھری رکھی اور چلائی کہاں؟ گردن پہ. فلما اسلما وتلہ للجبین، لٹا کے جب چھری چلائی، چھری چلی گلے پہ. اب چھری گلے پہ چل رہی ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کی دعا پڑھ رہے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام پریشان. کیوں؟ بیٹے کے گلے سے خون کے نکلنے کی آواز آنی چاہیے، جس طرح جب گائے بکرا کٹتا ہے تو خون کے پریشر آتا ہے. انہوں نے تو چلائی چھری گلے کے اوپر. جب خود اپنی آنکھیں بھی بند کر لی تھی، جب آنکھیں کھولی تو دیکھا ایک دمبا وہ ذبح ہو رہا ہے، بیٹا برابر میں بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام رو پڑے. ابراہیم علیہ السلام کا پہلا ری ایکشن یہ تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ نے میری قربانی قبول نہیں کی. رو رہے، باپ کو روتا ہوا دیکھ کے بیٹے نے بھی رویا، بیٹا بھی رویا اسماعیل. اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام سے کہا عرش پہ، اے جبریل، روایت اور سنت یہ ہے کہ جب میں اپنے نبی سے کلام کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو تیرے ذریعے بات کرتا ہوں، تیرے ذریعے بات کرتا ہوں، تو پیغام لے کے جاتا ہے. آج میرا خلیل اتنی پریشانی میں کہ باپ بیٹے دونوں نے میرے حکم کے اوپر اپنا سر جھکا دیا، لیکن اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ میری قربانی ایکسپٹ ہوئی ہے یا ریجیکٹ ہوئی ہے، قبول ہوئی ہے یا قبول نہیں ہوئی. لہٰذا آج میں تیرا واسطہ بیچ میں سے ہٹاتا ہوں، میں اپنے نبی ابراہیم سے براہ راست مخاطب ہوتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم. اور پھر فرمایا سلام علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ تم اپنے دل سے یہ غم اور خوف اور حزن اور یہ کیفیت ختم کر لو. ہم نے تمہاری قربانی بھی قبول کر لی، ہم نے اس کو آگے لوگوں کے لیے سنت بھی بنا دی، اور تم یہ دیکھو کہ ہم نے تمہارے اوپر سلام بھی بھیج دیا، سلام بھی بھیج دیا، سلام علی ابراہیم. پھر یہ بھی فرما دیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابھی علی کے لیے محسن کا لفظ آیا تھا، ہم اسی طرح محسنین کو جزا دیتے ہیں. اللہ نے براہ راست ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب فرما لیا. وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے دل کو سکون ہو گیا. اب میں کہاں چلا گیا؟ اسماعیل علیہ السلام، یہ ریلیٹڈ ہے اس کے ساتھ. اسماعیل علیہ السلام یہ وہی ہے، الگ نہیں. مجھے پتا ہے کل پرسوں قربانی نہیں ہے. ہاں وہی.
اب یہ دیکھیے، اب گھر پہ آئے، ہاتھ کھول دیے، چھری تو چلائی تھی نا، چھری پوری طاقت سے باپ نے بیٹے کی گردن پہ چلائی، اللہ نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کٹ جاتی ساری رگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، لیکن اللہ نے چھری کو حکم دے دیا تھا، نشان ڈالنے کی اجازت ہے، کاٹنے کی اجازت نہیں، نشان ڈالنے کی اجازت ہے، کاٹنے کی اجازت نہیں، چھری کو اللہ نے حکم دے دیا، ہاتھ کھولے، گھر آ گئے، اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا ابراہیم سے کہتے ہیں، اے ابا آپ میرے بڑے ہیں، آتے ہوئے میں نے آپ سے ایک گزارش کی تھی، آپ نے میری بات مان لی تھی، ہاتھ باندھنا، آنکھیں باندھنا، پاؤں باندھنا ذرا سختی سے باندھنا، اب واپس جا رہے ہیں، اللہ نے بچا لیا، فدیہ آ گیا، ایک بات میری اور مان جائے، انہوں نے کہا بولو بیٹا، آپ بھی پیغمبر ہو، آپ کی بات غور سے سننا میری بھی ذمہ داری ہے۔ وہ بات کیا؟ جو کچھ یہاں پر ہوا ہے اماں ہاجرہ کو مت بتانا، ماں ہاجرہ سے اس کا ذکر نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ باپ بیٹے کے اندر معاہدہ ہو گیا، 2-3 دن گزرے، حضرت ہاجرہ اسماعیل کی والدہ اپنے بیٹے کو خود نہاتی تھی، بٹھا دیا چادر باندھ کے، اور کتنی قربانیوں کا بیٹا تھا وہ، حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کو غسل دے رہی ہیں، نہا رہی ہیں، جب سر اور گلا اور چہرہ اور ملا انہوں نے پانی ڈال کے، تو چھری کے نشان گلے کے اوپر دیکھے، تڑپ گئی، اسماعیل یہ کیا، یہ چھریوں کے نشان کیسے، کس نے تیرے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کی؟ اسماعیل علیہ السلام خاموش، ہاجرہ انہوں نے کہا دیکھ وہ کعبہ نظر آ رہا ہے نا سامنے، کعبہ، اس کعبے کے رب کی تجھے قسم دیتی ہوں، بتا تیرے گلے کے اوپر کس نے چھری پھیری؟ یہ تو چھریوں کے نشان ہے، کس نے کوشش کی میرے لال کو کاٹنے کی؟ کس نے کوشش کی میرے لال کو کاٹنے کی؟ اور وہاں لال کٹتے رہے۔ اب جب رب کعبہ کی قسم دے دی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے، حضرت ہاجرہ نے، جھوٹ بول نہیں سکتے تھے، کہا اماں جان دیکھیے آپ کے آگے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، آپ میری ماں ہے، مجھ سے نہ پوچھے، ابا آئے ابا سے پوچھ لے، اپنی تو جان چھڑائی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ اب جب والد آئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، دروازے پہ ہی حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کو پکڑا کہ اے ابراہیم میں نے آپ کے ساتھ کتنی قربانیاں دی، کتنی قربانیاں دی، آپ مجھے یہاں تنہا چھوڑ کے گئے تھے، صفا مروہ، میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، اور آپ اتنی دور جا کے آپ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تھا، مجھے سب یاد ہے۔ میرے بیٹے کے گلے پہ چھری کس نے چلائی؟ اب 2 صورتیں ہیں، یا تو سچ بولے نبی اللہ کا، یا بولے جھوٹ، اور جو جھوٹ بولے وہ نبی ہو نہیں سکتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے سچ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی نہیں تھے، نبی تھے، سچے نبی تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اب جس کو قرآن کہے یہ سچا، وہ کیسے منہ سے جھوٹ بولے؟ اور بیوی نے دروازے پکڑ لیا، اس کا حق تھا، میرے بیٹے کے گلے چھری کس نے چلائی؟
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा आपने? सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा जब उन्होंने ये सुना तो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर से अपनी पगड़ी उतारी और उसका पंखा और उसकी हवा थोड़ी सी उसके ऊपर उनके ऊपर झली। इस्माइल से कहा बेटा जाके जमजम के कुएं से जमजम लेके आ, मां के मुंह पे छींटा भी मार और मां के मुंह में चंद कतरे जमजम के भी डाल। सैयदा हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा, सिर्फ इतना सुना था कि मेरे बेटे के गले पे छुरी चली है, निशान है, गला कटा नहीं है। और क्या हुआ? बेहोश होके गिर गई। समझ में बात आई आपके? और आबे ज़मज़म मुंह पे डाला तो कहीं देर में जाके होश आया, और जब होश आया तो मेरा इस्माइल कह के सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा को अपने सीने के साथ चिमटा लिया, लगा लिया। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेमे के अंदर मौजूद थे। छोटा अली असगर 6 महीने, उम्र कितनी? 6 महीने। बीबी ज़ैनब ने कहा ए इमाम, इस छोटे बच्चे का क्या कसूर है? कहा आज इस मैदान करबला में सब बेकसूर कसूरवार है। कहा हमारे लिए पानी बंद है, मैं अपने लिए तो पानी का मुतालबा नहीं करती, आप अपने लिए पानी का मुतालबा नहीं कर रहे। ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, सज्जाद वो पानी का मुतालबा नहीं है, और दूसरी बीबियां और बच्चियां मौजूद हैं उसके लिए पानी का मुतालबा नहीं है, हालांकि सब प्यासे हैं। 6 महीने के अली असगर का क्या कसूर? 6 महीने के बच्चे के साथ किसी की दुश्मनी हो सकती है? उन्होंने कहा जी मैं पानी नहीं मांगूंगा। ज़ैनब ने कहा फिर मैं जाती हूं पानी लेने के लिए। कहा आप नहीं जाएंगी। सैयदा ज़ैनब कहती हैं सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि ए इमाम आप ऐसा कीजिए, इसके लिए पानी मांग लीजिए, कल को ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन ये यजीदी ये कहें कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी इस 6 महीने के छोटे बच्चे के साथ, अली असगर के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर हुसैन हमसे पानी मांगता इसके लिए तो हम इसको पानी जरूर दे देते। आप इत्माम हुज्जत कर लें ताकि यजीदियों का कल क़यामत के दिन ये मुंह भी बंद हो जाए। पानी दे देते हैं तो ये बच जाएगा, पानी नहीं देते आपकी हुज्जत पूरी हो जाएगी, क़यामत के दिन ये बात करने के काबिल नहीं रहेंगे। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है मैं आपकी हुज्जत पूरी करता हूं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6 महीने के बच्चे को, अली असगर को लेके अपने खेमे से बाहर निकलते हैं। बच्चा छोटा, कपड़े के अंदर जिस तरह बच्चों को लिपटाते हैं लिपटा हुआ है। अब यजीदियों ने जब देखा तो यजीदी जो है वो खुश हो गए कि भाई सैयदना इमाम, हम तो कह रहे ना, वो तो हुसैन हुसैन कर रहे थे, हम जब कहेंगे तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही कहेंगे। उन्होंने कहा भाई हार मान ली, ये यजीद पे बैत करने के लिए तैयार हो गया है
اور دیکھو قرآن لے کے آ رہا ہے، اب قرآن کے اوپر ہمارے ساتھ معاہدہ کرے گا، اب قرآن کے اوپر ہمارے ساتھ صلح کرے گا۔ کہا حسین ڈر گئے، ہم تو پہلے تم سے کہتے تھے صلح کر لو، کمپرومائز کر لو، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے لو۔ نہیں، صلح کرنے میں نہیں آیا۔ یہ دیکھو نہ میرے ہاتھ میں یہ قرآن ہے، یہ ہے علی اصغر 6 مہینے کا، اس کا کیا قصور ہے؟ بار بار اس کرب و بلا کی گرمی میں اپنی نرمی زبان باہر نکالتا ہے، ہونٹ خشک ہے، سارا اس کا جسہ خشک ہے، اس کو پانی دے۔ نہیں، تم اس کی آڑ میں خود اپنے لیے پانی مانگنا چاہتے ہو؟ نہیں، تم اپنے ہاتھ سے پلا دو، تم ہم سے چھین لو گے، چند گھونٹ اپنے منہ کے اندر تم ڈال لو گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گرم تیلا ہے نا، ریت، میں اپنے اس 6 مہینے کے علی اصغر کو وہاں رکھ دیتا ہوں، تم پلا دو، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ ہاجرہ کا بیٹا صحیح سلامت اس کے پاس ہے، وہ بے ہوش ہو رہی ہے، سلام اللہ علیہا، اس کی عظمت کو بھی سلام۔ بچہ رکھا ہوا ہے، پانی نہیں دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حجت پوری کر دی، دوبارہ اس کو ہاتھ میں اٹھایا، اور جب لا رہے تھے کہ یزیدی فوج میں سے ایک نے جو تیر چلایا، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا بازو شہید کرتا ہوا سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے کے اندر تیر پیوست ہو گیا۔ کتنا خون نکلنا تھا، لیکن جو آیا سیدنا امام حسین کے ہاتھ کے اندر جب آیا، آپ نے آسمان کی طرف اچھال دیا اور کہا رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ اے میرے رب، اگر تو ایسے راضی ہے تو ہم بھی پھر ایسے راضی ہیں، ہم نے مان لیا تو ہی ہمارا رب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، اور اسلام ہمارا دین ہے۔ اگر تو ایسے راضی، ہم بھی ایسے راضی۔ فرمایا، زینب پوچھتی ہے پانی مل گیا؟ پی لیا؟ کہا پی لیا۔ کس نے پلایا؟ کہا ساقی کوثر نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب لاش ہاتھ میں لے کے آئے، اب اس کی تدفین کا مرحلہ۔ آل محمد کا نام درود میں پہلے کیسے آ گیا کہ جی نماز، کوئی نماز ہے کیا، ذکر ہے جو بار بار حسین کا اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا ان شخصیات کا، اہل بیت کا ذکر نماز کی نماز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور میرے اہل بیت پہ درود نہیں پڑھا، اس کی نماز ہی ویلڈ نہیں ہے۔ تو نماز کا جوہر ہی درود شریف ہے۔ درود شریف بھول گیا، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ درود شریف جان بوجھ کر نہیں پڑھا، کافر ہو گیا۔ اللہ، اب اسی ریت کے اندر سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کا مرحلہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ 6 مہینے کا بچہ اپنی ہاتھ کے اندر لیے ہوئے ہیں، اور پہلا بیٹا علی اکبر وہ پہلے شہید ہو گیا۔ عموماً شعر میں پڑھتا نہیں ہوں اور مجھے پڑھنے بھی نہیں آتے، کیونکہ میں تو نثر کا آدمی ہوں، شعر شاعری کا آدمی نہیں ہوں۔ شعر شاعری کا آدمی طالب بھائی ہیں، وہ پڑھتے ہیں شعر، آج وہ آئے نہیں مائک کے اوپر۔ اب یہ دیکھیے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اس شہید 6 مہینے کے علی اصغر کو تیر نکال کے خون اچھال کے زمین پہ رکھا۔ اب ریت میں ہی اس کی قبر جو ہے وہ بنا رہے ہیں اس کی تدفین کرنے کے لیے، اور علی اصغر سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیار بھی بڑا تھا۔ افتخار عارف کا نام سنا ہے؟ افتخار عارف کیا کہتا ہے؟
اس وقت کلیجے کا کسے حال بتاؤں. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اندر 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی لاش ہے، اور افتخار عارف وہ نقشہ کھینچ رہا ہے، کہتا ہے اس وقت کلیجے کا کسے حال سناؤں، اے چاند تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں. اس وقت کلیجے کا کسے حال بتاؤں، اے چاند تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں. ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی. 6 مہینے کا علی اصغر ہے اور میدان ہے کربلا کا، اور تیر 6 مہینے کے علی اصغر کے حسین کے لال کے گلے سے آر پار ہو گیا، اس کے ہاتھ کو چھلنی کرتا ہوا حسین کے. حسین نہ آہ کر رہا ہے، نہ شور مچا رہا ہے، نہ واویلا کر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا حسین. اور شاعر جو ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اس وقت کلیجے کا کسے حال سناؤں، اے چاند تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں. ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی. فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، قبر میں رونا نہیں. شاعر تخیل پیش کر رہا ہے نا، اور کوئی ایگزیجریشن سے کام نہیں لے رہا. فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، میں آتا ہوں آرام سے سونا علی اصغر. ابھی تو تم یہاں ہو، ڈرنا نہیں، بس تھوڑی دیر پہنچتی ہے کہ تیرے ساتھ میرا بھی یہاں پر بدن کٹا ہوا ہوگا، سر میرا کہیں پڑا ہوا ہوگا، دھڑ میرا کہیں پڑا ہوا ہوگا، ہاتھ میرے کہیں ہوں گے. تقریباً 72 کے قریب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے بدن کے اوپر صرف نیزے کے نشان تھے. امام شافعی کا شعر ہے، امام شافعی فرماتے ہیں یہ امت جس کے شافع محشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سفارش کی شفاعت کی امید رکھتی ہے، کس منہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے دن مطالبہ کرے گی اور کہے گی اے شافع محشر آپ ہماری شفاعت فرماؤ. کسی غیروں نے، کسی یہودیوں نے، کافروں نے نہیں مارا تھا حسین کو حضور کی امت کے افراد نہیں مارا تھا. فرمایا تم یہ امید رکھتے ہو قیامت کے دن حضور شفاعت فرمائیں گے، تم نے حضور کے جگر گوشے کو کس طرح، کس بے دردی سے کربلا کے میدان میں تہہ تیغ کیا. ایک ہندو شاعر جو ہے نا، بس اس نے مسلمان پہ بڑی سخت تنقید کی. ایک تنقیدانہ انداز میں شعر کیا کہتا ہے ہندو، حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا، حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا، چین زہرا کا یوں نہ دھوکے سے مارا جاتا، چین زہرا کا یوں دھوکے سے نہ مارا جاتا. حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا، چین زہرا کا یوں دھوکے سے نہ مارا جاتا. وہ تو مسلمان تھے قتل کر ڈالا انہوں نے، وہ تو مسلمان تھے قتل کر ڈالا انہوں نے. ہندو بھاشا میں ماتھر سے بھگوان پکارا جاتا. وہ بولتے ہیں کہ اگر یہ ہندوستان میں ہوتا تو مسلمانوں نے جس طرح حسین کے ساتھ غداری کی ہے، ہندو کبھی اس کے ساتھ غداری نہیں کرتے بلکہ اس کو بھگوان بنا کے اس کی پوجا کرتے. ہمارا تو خیر یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن اس نے کیا تنقید کی ہے. اور امام شافعی نے کیا کہا؟ امام شافعی نے بھی تو یہی کہا. امام شافعی نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ امت جس نے حضور کے لاڈلوں کو اس بے دردی سے مارا، قیامت کے دن کس منہ سے حضور سے کہے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے تاکہ آپ کی شفاعت سے ہم جو ہے وہ داخل جنت ہو جائیں.
لیکن یہ بات ایک ذہن میں رہنی چاہیے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کے اندر کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اور اپنے خاندان کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، صحابہ فرماتے ہیں کہ صاحب شریعت تھا، صاحب کلمہ تھا اور خلیل اللہ تھا، لیکن اپنے بیٹوں کو زندہ لے گیا اور حضور کا نواسا اپنے بچوں کو شہید کرا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے وسیع علم میں یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سری حسن کے ذریعے ہوگی اور شہادت جہری حسین کے ذریعے ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگرچہ قربانی ابراہیم کی پہلے ہے اور آل محمد کی بعد میں ہے، آل ابراہیم کی پہلے ہے، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کی جہری قربانی اور شہادت اس کے اندر چھپی ہے، اس لیے ذکر پہلے آل محمد کی شہادت کا ہوگا اور بعد میں آل ابراہیم کی شہادت کا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قیامت تک اور قیامت کے بعد درود اسی ترتیب سے پڑھا جائے گا، تو ویلڈ جس نے کہا ابراہیم بڑے تھے اور پہلے ابراہیم کا نام لیا تو درود انویلڈ۔ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے۔ چند شعر۔ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے۔ خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے۔ ایسی نماز پڑھے گا جہاں میں کون، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ اور راہ حق کربلا کو جاتی ہے، راہ حق کربلا کو جاتی ہے، اس میں ہوتے ہیں سر قلم ساقی۔ راہ حق کربلا کو جاتی ہے۔ یزیدیوں کے راستے پہ چلنا آسان ہے، مال بھی ہے، پرمٹ بھی ہے، پلاٹ بھی ہے، رشوت بھی ہے، وزارت بھی ہے، سفارت بھی ہے، امارت بھی ہے۔ راہ حق کربلا کو جاتی ہے، اس میں ہوتے ہیں سر قلم ساقی۔ اور آخری شعر، چونکہ آپ سب دامن حسین سے اور انشاءاللہ ہم بھی وابستہ ہیں، میں اپنے اللہ کا صد شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں، ختم آخری۔ میں اپنے اللہ کا صد شکر ادا کرتا ہوں، میں اپنے اللہ کا صد شکر ادا کرتا ہوں، جس نے وابستہ کیا دامن شبیر کے ساتھ، جس نے وابستہ کیا دامن شبیر کے ساتھ۔ ہر مومن دامن شبیر کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ ہر مومن اپنی نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسوہ حسینی پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا باری تعالی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کی اور اپنی ذات کی اور اپنے پورے اہل کی یا باری تعالی انہوں نے شہادت اور قربانی پیش کر کے یا باری تعالی جس طرح تو انہوں نے دین اسلام کا اور اپنے نانا نبی علیہ السلام کے دین کا چہرہ منور اور روشن کیا ہے، یا باری تعالی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے ترانے کے اندر یا باری تعالی آل محمد کا نام اور اہل بیت کا خاندان یا باری تعالی اسی طرح انشاءاللہ جگمگاتا رہے گا۔ یا باری تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالی جو غیرت اور حمیت اہل بیت کے اندر اور شہداء کربلا کے اندر موجود تھی، یا باری تعالی اس کی تھوڑی سی رمق ہمارے اندر، خاصتاً ہمارے مسلم علاقوں کے حکمرانوں کے اندر بھی یا باری تعالی پیدا فرما۔ یا باری تعالی ہمارے بچیوں کو خاصتاً یا باری تعالی اسوہ زینب یا باری تعالیٰ اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں اور اس مجلس کے اندر شرکت کی ہے، یا باری تعالیٰ ان تمام کی اس حاضری کو، اور ہماری بہنوں نے شرکت کی، یا باری تعالیٰ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا باری تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک دامن صحابہ کے ساتھ اور دامن اہل بیت کے ساتھ یا باری تعالیٰ وابستہ فرما۔ اور یا باری تعالیٰ
شہداء اہل بیت کے نانا کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا باری تعالی مرتے وقت ہم سب کے لبوں پہ یا باری تعالی جاری و ساری فرما، دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں قبول و منظور فرما۔ اللہم انا نجعلک ثواب الشاکرین ونزل المقربین واخبات المومنین ویقین الصدیقین وشفاعت النبیین، لا سیما علی شفاعت سید الشافعین الى یوم الدین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔